کہتے ہیں 4 چیزیں جو ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں دوبارہ ریکور نہیں کر پاتے. ان میں سے ایک چیز لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک پتھر جس کو پہاڑ پر کھڑے ہو کر دور ویلی میں پھینک دیا جائے، اس کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ایک دفعہ زبان سے ادا کر دیے جائیں ان کو واپس پھر لایا نہیں جا سکتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں an opportunity once it is missed، کوئی بھی اپرچونٹی جس کو ضائع کر دیا جائے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور چوتھی چیز کہتے ہیں وقت جو گزر جائے وہ پھر دوبارہ انسان کی پاکٹ میں یا اس کی زندگی میں آ نہیں سکتا. تو اگر ہم انہی 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورۃ التکاثر کی اسٹڈی آیت نمبر 3 سے شروع کریں، کلا سوف تعلمون سے، تو پتہ چلتا ہے کہ سارا کھیل وقت کا تو ہے، وہ وقت جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور سارا کھیل انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت میں دنیا کی ذمہ داریاں انسان بہترین طریقے سے محبت سے نبھائے اور پھر رب کو بھی پالے. عقل مند ہے، کامیاب ہے، بہترین کھلاڑی ہے وہ انسان، کامیاب ہے اس دنیا کے کھیل میں جس نے اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ لیا کہ اس نے اپنی اس زندگی میں اپنی ذمہ داریاں خوشی سے، محبت سے، انرجی سے نبھانی ہے، اور ان کو نبھاتے ہوئے اپنے رب کو بھی نگلیکٹ نہیں کرنا. جس کا یہ پیٹرن آف لائف ہے وہ اس کھیل کا کامیاب کھلاڑی ہے. جو یہاں تک آ گیا، جس نے اس پیٹرن پر زندگی کو ڈھال لیا کہ وہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ تیز چلتا ہے، ذمہ داریاں بھی ادا کرتا ہے، رب کو بھی نہیں بھولتا، بس سمجھ لیں وہی انسان قرآن کی روشنی میں کامیاب انسان ہے. اور کنٹراری ٹو دس انسان، وہ انسان جو اس تیزی سے دنیا کے گزرتے ہوئے وقت میں اس دنیا کے اندر اور اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر اور اس کے انٹرٹینمنٹ کے اندر اور اس کے لحاف کے اندر ہی کھو گیا، الجھ گیا، اور ان سب میں وہ اللہ تک نہیں آ سکا، بس وہ غافل ہے. وہ اس کھیل کو صحیح طریقے سے کھیل نہیں رہا، وہ اپنی زندگی کا درست استعمال کر نہیں رہا، اب وہ غافل ہے. تو کیا غافل انسان کی غفلت بھی کبھی ختم ہوتی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ بالکل، غافل انسان کی غفلت کا کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے. اور سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 یہی تو بتا رہی ہے کہ دنیا میں غفلت کتنی بھی ہو، ایک وقت آتا ہے کہ غفلت کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. کلا سوف تعلمون ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جس میں غافل سے غافل انسان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 3 کے لفظ کلا پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے زیادہ تر انسان اپنی زندگی میں سب کاموں میں سے صرف دین کو، ریلیجن کو، مذہب کو بیک برنر پر ڈالتے آتے ہیں اور ڈالتے آتے ہیں. صرف دین کو بیک برنر پر ڈالتے ہیں. ساری کاہلی، ساری سستی، سارا لتھارجی ان کا دین کے معاملات پر عمل کرنے پر ہوتا ہے. سارا ان کا لیزینس اللہ کی اطاعت کے معاملے میں آتی ہے، لیکن ان کی بھی لیزینس ختم ہوتی ہے، ان کی بھی غفلت دور ہوتی ہے، ان کی بھی آنکھ کھلتی ہے جب موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. کب آتی ہے موت؟ آیت نمبر 3 سورۃ التکاثر کی بتا رہی ہے کہ انسان کی یہ غفلت بہت جلدی ختم ہوتی ہے، بہت جلدی. کلّا نے کہہ دیا فور شور یہ غفلت انسان کی ختم ہوگی، اور کب ختم ہوگی؟ اگلا لفظ بتا رہا ہے سوفا، بہت جلدی، ان قریب، ویری سون انسانوں کی غفلت ختم ہو جاتی ہے.
آپ اگر قرآن کو بہت ریگولر پڑھتی ہیں الحمدللہ، علم ہے، تو آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ 2 حروف آپ کو ملتے جلتے میننگز میں ملتے ہیں. ایک آتا ہے سا، سین زبر سا، اور ایک آتا ہے سوفا. سورت التکاثر میں سوفا آیا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے ان دونوں کو حروف کہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے ان دونوں کا نام بھی ایک ہی جیسا ہے. سین زبر سا حرف ہے اور اس کو کہتے ہیں حرف استقبال. اور اسی طرح سے سوفا یہ بھی حرف ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں حرف استقبال. کیا مطلب ہوتا ہے حرف استقبال کا؟ یعنی یہ وہ حروف ہیں جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں. جب امیجیٹ مستقبل کی بات ہو رہی ہوگی، لائک مے بی دا نیکسٹ موومنٹ، شاید اگلے لمحے کی بات ہو، تو قرآن میں سوفا لایا جاتا ہے. ان قریب، بہت جلدی، ویری سون، اس مفہوم کے اندر سوفا لایا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں آپ، یہ مفہوم آیا ہے کہ سب انسانوں کو بہت جلدی علم ہو جائے گا. کلا سوف تعلمون، بہت جلدی انسانوں کو معلوم ہو جائے گا. اور حقیقتاً یہ جو سوفا کا لفظ قرآن بتا رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں فیکٹ بھی یہی ہے کہ انسان پر نا زندگی کی حقیقت کے معاملات بہت جلدی کھل جاتے ہیں، بہت جلدی، ویری سون. پتہ بھی نہیں چلتا ہے انسان کو، پھر اندازے ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑ کی ہے. وہ بات جو ہمیں زندگی بھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بات جو ہمیں سالوں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بات جن کو سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی پوری زندگی میں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی لمحوں میں سمجھ آ جاتی ہیں. سوف تعلمون ہمیں یہی بتا رہا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ سوف تعلمون کو 3 طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. 3 طرح سے کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سورت تکاثر نے ایک انسان کی پکچر پورٹری کی جو اپنی زندگی میں غافل ہے، انٹرٹینمنٹ اور دنیا کے چکروں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو بہت جلدی علم ہو جائے گا اصل حقیقت کیا تھی، اور یہ بہت جلدی کین بی اینی تھنگ. تو اسکالرز 3 پوائنٹ بتاتے ہیں. یہ 3 مقام زندگی میں انسان کے آتے ہیں جو سوف تعلمون میں سے کسی ایک میں فال کر سکتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان ڈوبے ہوں، دنیا ہی کے اندر جو ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں، ساری فکر، ساری قربانیاں، سارا سیکریفائز صرف اور صرف دنیا ارن کرنے پر ہو. بس ایک بیماری آنے کی دیر ہوتی ہے. یہ جو ہم جھگڑوں میں ڈوبے ہوئے انسان ہوتے ہیں نا، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ سورت تکاثر غافل انسان کو جگانے کے لیے آئی ہے، تو اس میں 2 کیٹیگریز کے انسان ہو سکتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ غافل انسان کی ہے جو کہ ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس کو اللہ نے بہت دنیا دی اور وہ ان نعمتوں میں غرق ہو گیا. لیکن آپ میں سے بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہوں گی کہ اچھا سارے تو اتنے امیر زیادہ نہیں ہوتے کہ بس وہ نعمتوں میں ہی جو ہیں سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوں اور بس وہ انٹرٹینمنٹ اور ہر وقت ہلا گلا، فن، فرالکس، انجوائمنٹ، ویکیشنز، ٹرپس، ہر وقت یہ ہو رہا ہو، پکنکس. سب تو ایسے نہیں ہوتے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. غافل انسان کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو نعمتوں میں ڈوب کر غافل ہو گیا، اور غافل انسان کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنے جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے، جس کو موت یاد نہیں آتی اور کبھی رشتہ داروں سے لڑتا ہے، کبھی اسپاؤس سے لڑتا ہے، کبھی بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، کبھی دوستوں سے لڑتا ہے. ہر وقت ایک لڑائی والا مائنڈ سیٹ، ناشکری والا مائنڈ سیٹ جس کا رہتا ہے، وہ بھی غافل ہے. تو اسکالرز کے مطابق بس ایک بیماری کا جھٹکا آنے کی دیر ہوتی ہے. سوف تعلمون، انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، او مائی گاڈ ویئر آئی ایم ہیڈنگ ٹو ورڈز، میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں. ایک اور اینگل وہ بتاتے ہیں سوف تعلمون کا، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی غفلت کوئی بیماری آنے پر دور ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کی غفلت ملک الموت کے نظر آنے پر دور ہو جاتی ہے.
بس ملکل موت کے نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، سارے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، سب سچ حقیقت نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا اینگل سکولرز کہتے ہیں سوف تعلمون میں اٹ کوڈ بی کہ جیسے ہی قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور روح لا کر جسم میں ڈال دی جاتی ہے تو قبر کی تاریکی دیکھنے کی دیر ہوتی ہے، سارا دین کا علم، سارے دین سے ریلیٹڈ سٹف سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں 3 جو اسکالرز کہتے ہیں کہ سورت التکاثر کا کلا سوف تعلمون کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو اس کی غفلت سے جھنجھوڑنا تو ہے، ہر انسان غفلت سے جاگتا تو ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنا ایکٹیو تھا، کس نے اپنی زندگی میں غفلت کے پردے دور کر دیے، کس کو موت تک غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ ہاں، سورت التکاثر کی آیت یہ ضرور بتا رہی ہے سوف تعلمون سے کہ سب انسانوں کو سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جاتا ہے۔ تو یوں سمجھے موت ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے، اور موت کسی انسان کی دور نہیں ہے، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر موت کس وقت جو ہے وہ حاضر اور ناظر ہو جائے گی۔ تو موت علم دینے والی شے ہے۔ تعلمون اسکالرز کہتے ہیں موت کا سٹیپ یہ بتاتا ہے کہ موت بھی استاد ہوتی ہے، موت بھی انسانوں کو ایکنالجمنٹ دیتی ہے، موت ان حقیقتوں کے راز کھول دیتی ہے جن کو اپنی زندگی میں انسان غیب کے پردے سے ہی صرف سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ فیکٹ ہے جس کو سورت التکاثر کی آیت نمبر 3 میں کلا سوف تعلمون سے بتایا گیا ہے۔ تو خوش قسمتی ہے ان انسانوں کی جن کو اپنی دنیا کی زندگی میں حالت صحت میں حالت ایمان نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الناس نیام، سب انسان سو رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ انسانوں کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ میجورٹی انسان جو سو رہے ہیں ان کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ حضرت علی کی بات کا مفہوم آتا ہے کہ جب موت ان کو آ لیتی ہے تو ان کی اصل میں آنکھ کھلتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کامنٹ ہمیں سورت التکاثر کی آیت نمبر 3 پر ہی ملتا ہے کہ سب انسان، میجورٹی انسانوں کی اکثریت غافل رہتی ہے، ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کی غفلت دور ہوتی ہے جب ان کو موت مل جاتی ہے، جب ان کو موت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے تو آنکھیں بند، اب ایک نیند کی کیفیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، ایک نیا لیول آف ایگزسٹنس، تم کو ایک نئی زندگی، ایک وجود کا نیا پیٹرن موت کے بعد دے دیا جاتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف قبر سے شروع ہو جاتی ہے، موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنا وقت کہاں ضائع کر دیا، میں نے اپنی زندگی میں اچھی اچھی باتیں اور نصیحتیں کیوں نہیں سنی، میں نے اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی، میں نے اپنا وقت دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کیوں ضائع کیا، میں نے اپنے رب کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھائے۔ قبر اور موت انسان کی استاد بن جاتے ہیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے بہت جلدی کہ زندگیاں کتنی میسڈ اپ تھیں اور کہاں لگا دیں۔ تو یہی کیفیت جو غافل انسان کو قبر اور موت کو دیکھ کر ملتی ہے، مومن کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ اور اس کا ٹول کیا ہوتا ہے؟ سورت التکاثر جس کتاب میں موجود ہے وہی کتاب مومنین کے لیے ان کو ان کی غفلت سے جگانے کا ٹول بن جاتی ہے۔ پھر تکاثر فی الاولاد، تکاثر فی المال، تکاثر فی الدنیا انسان کے حواسوں پر چھایا نہیں رہتا، میجورٹی انسانوں کے چھایا ہوا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم قرآن کو اپنا آج کا علم حاصل کرنے کا ٹول بنا لیں۔ بہتر ہے ہم علم حاصل کرنے کا ٹول موت کو نہیں بنائیں، قبر کو نہیں بنائیں، ملک الموت کو نہیں بنائیں، بلکہ ہم علم حاصل کرنے کا ٹول قرآن کو بنا لیں۔
یہ غفلت ہے. اور غفلت میں صرف آپ اور میں ان کو لوگوں کو نہیں اسیوم کریں جو شاید آپ کو کسی سیلیبریٹی کے مقام پر کسی میڈیا انڈسٹری میں نظر آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے صرف وہ لوگ غافل ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ کچھ پولیٹیشنز ہیں جو بہت زیادہ جو ہیں حق مارتے ہیں وہ غافل ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ وہ بزنس مین جو بہت رشوت کھاتا ہے اور سود لیتا ہے وہ غافل ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ وہ نان مسلمز جو اسلام سے دور ہیں وہ غافل ہیں. وہ سب بھی غافل ہیں. لیکن ہم نے تو یہ چیک کرنا ہے, ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم قرآن سن رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا میں غافل ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی لیول آف غفلت ہے؟ دس مسٹ بی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر فار می. سب سے زیادہ مجھے اپنی فکر ہو جائے. آج لاکھوں والدین, اب forget about دنیا, مسلم پیرنٹس کے اندر لاکھوں والدین اپنے ہاتھوں سے دنیا کی پڑھائیوں کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, اپنی اولاد کے ایمان تباہ کر رہے ہیں, ان کی شخصیت کو ناکارہ کر رہے ہیں, ان کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں, ان کو ہرس مٹیریلزم کا شکار کر رہے ہیں. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ Have we ever thought کہ یہ بھی غفلت ہے؟ کیا یہ بھی انسان کی کہیں کمزوری ہو سکتی ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے ان کو رب کے علم سے دور کر دینا؟ I am never against the knowledge of دنیا, never ever, because میرا ایمان ہے اور الحمدللہ اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ جتنا علم اس وقت دنیا میں موجود ہے یہ انسانوں نے سیکولر اور ڈیوائن کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. ادروائز سب علم اللہ کی طرف سے ہے. ہر وہ برانچ آف نالج جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے, دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بناتی ہے, that's the good knowledge to earn and to seek. ہم اس کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جائیں گے, but balance should be there. انسان اس دنیا کے علم کو حاصل کرنے میں یہ نہ بھول جائے کہ اس نے اپنی انسانیت گرو کرنی ہے, نرمی گرو کرنی ہے, ایمپتھی گرو کرنی ہے, اخلاق گرو کرنا ہے, ادب گرو کرنا ہے, اب ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا گرو کرنا ہے. If this is not there, تو وہ سب پیرنٹس جو اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے لٹرلی کھپتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو انسانوں میں رہنا سکھانا تھا, مٹیریل کے اندر رہنا نہیں سکھانا تھا. دے آر غافل. تو ہم بھی غافل ہو گئے. اگر ہم اس طرح کے ماں باپ ہیں تو ہم بھی غافل ہیں. اور پھر ہمارے لیے بھی سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 کہہ رہی ہے کلا سوف تعلمون, ان قریب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم غافل تھے. جب اولاد پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اولاد آپ کی قدر نہیں کرے گی, کلا سوف تعلمون, آپ کو علم ہو جائے گا آپ نے اپنی اولاد پر جو انویسٹمنٹ کی وہ صحیح ڈائریکشن کی انویسٹمنٹ نہیں تھی. جب آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی, کلا سوف تعلمون, آپ کو علم ہو جائے گا آپ کی انویسٹمنٹ غلط ڈائریکشن پہ چلی گئی. جب آپ کی اولاد آپ کو بیک آنسر کرے گی, ریبیل کرے گی, آپ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں چڑھا کر بات کرے گی, کلا سوف تعلمون, آپ کو علم ہو جائے گا آپ نے غفلت کا راستہ ایڈاپٹ کر لیا. جب آپ کا دنیاوی جو لگژری کا لیول ہے وہ آپ کو انٹرنل سکون نہیں دے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت جلدی, کلا سوف تعلمون, جب اولادیں چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں بھاگ جائیں گی, اپنے اپنے جگہوں کے اوپر جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کریں گی, nobody will bother کہ ماں باپ کس حالت میں ہیں, کس نیڈ کے ساتھ ہیں, کتنی ان کو ہماری ضرورت ہے. کلا سوف تعلمون, ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی. جبکہ اولاد ہو, دنیا کا مٹیریل ہو, مال ہو, زندگی کی نعمتیں ہوں, صحت ہو, وقت ہو, یہ سب ٹولز ہیں. اللہ نے ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا, اللہ نے اولاد سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا, اللہ نے اولاد کو تعلیم دینے سے منع نہیں کیا, اللہ نے اپنی زندگی میں کمفرٹ اور لگژری لانے سے منع نہیں کیا. پوائنٹ کیا ہے؟ What is the pick? What is the pick among all these blessings? The only one pick,
ان سب کے درمیان میں اللہ اور اللہ کی بات کو نہ بھول جانا. اگر یہ سب ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے کلام کی اویئرنس ہے، اس کا احترام ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہے، الحمدللہ آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. اللہ نے دیے اس لیے ہیں کہ ہم ان سے علم حاصل کریں، تعلمون کی کیٹیگری میں ہم اپنی زندگی میں آ جائیں. لیکن جب انسان انہی کو محور بنا لیتا ہے، انہی پر فوکس اپنا فکس کر لیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اولاد ملی کیوں تھی، مجھے نعمتیں اور لگژریز ملی کیوں تھی، مجھے مال ملا کیوں تھا، مجھے صحت ملی کیوں تھی، مجھے وقت ملا کیوں تھا، مجھے اعلیٰ سٹریٹا پر اللہ نے رکھا کیوں تھا. انسان بھول جاتا ہے. تو کیا بھولے رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. کلا سوف تعلمون. اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو علم اپنی دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کے درمیان میں حاصل کر لیتا، اس نے وہ چوائس اویل نہیں کی. اب کلا سوف تعلمون، اب موت اس کو علم دے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ A very profound acknowledgement جو کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں اس مقام پر اس آیت کے، وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، علم سے فائدہ اٹھانے کا بھی وقت ہوتا ہے. یعنی سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 کلا سوف تعلمون یہ بتا رہی ہے کہ جب موت استاد بن کر علم دے گی نا، تب یہ علم فائدہ نہیں دے گا. موت کے بعد علم آنا فائدہ نہیں دے گا. اس ایک آیت نے یہ واضح کر دیا ہے. کلا سوف تعلمون. تعلمون کا فائدہ دنیا کی زندگی میں ہے، جب ہم زندہ ہیں، جب ہم نعمتوں کے درمیان میں ہیں، جب ہم بلیسنگز کے درمیان میں ہیں، جب ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اولاد کو نصیحت کر سکیں. غیب کے علم کا یقین، اس کے لیے بھی وقت ہے. موت کے بعد قبر میں جا کر غیب پر یقین آیا، نو یوز آف اٹ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اب فائدہ نہیں ہوگا، اب علم فائدہ نہیں دے گا. رب کے احکامات پر عمل کرنا، اس کا بھی ٹائم لمٹ ہے. ہمیشہ نہیں فائدہ دے گا کہ آپ کہیں موت کے بعد ملک الموت نظر آ گیا، اب یقین ہو گیا اوکے یہ سب کچھ صحیح تھا جو قرآن کہہ رہا تھا، اب میں واپس جاؤں گی دنیا میں اور میں ہر وہ کام کروں گی جو اللہ نے کہا ہے. اب فائدہ نہیں ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائن. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے اپنی دنیا کی زندگی میں. موت کے بعد علم فائدہ نہیں دیتا، تعلمونہ کا فائدہ دنیا کی زندگی میں ہے، غیب کے علم کا یقین آنے کا بھی وقت لمیٹڈ ہے، رب کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے بھی دنیا کی زندگی فکسڈ ہے. علم حاصل کرنے کا وقت لمیٹڈ ہے، ہوش میں آنے کا وقت لمیٹڈ ہے، اصلاح کا وقت لمیٹڈ ہے، توبہ اور ریگریٹ کا وقت لمیٹڈ ہے. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہم اپنی زندگیاں ضائع نہیں کریں گے، ہم قرآن کا صرف علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے. اور پیاری بہنوں، we actually need this feeling and this acknowledgement today. آج ہم سب کے پاس علم ہے الحمدللہ. آپ میں سے جتنی بہنیں اس وقت یہاں مجھے سنتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ 2 سال سے بہت ریگولر سنتی ہیں، بہت ریگولر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ وقت لمیٹڈ ہے، اور وہ سب بہنیں مجھ سمیت جو ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارا بولنا، ٹیکسٹ میسج کرنا، ہمارا فیشل ایکسپریشن، ہمارے الفاظ کا سلیکشن، ہمارا اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا، ہمارا اپنے گھر والوں کے نامناسب رویوں پر صبر کرنا، ہمارا اپنی فیملی کے اندر لوگوں کی غلطیوں پر ان کو ہر وقت پولیس نہ کرنا،
ہمارا اپنے سپاؤس کے ساتھ ایک کوآپریٹو انوائرمنٹ رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں پر فوکس کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کے شوہر دین سے کنیکٹڈ نہ ہو, دین ڈیفینیٹلی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تو وہ بھی معاف کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے میں ان کی غلطیوں پر فوکس نہیں کرتی وہ بھی میری غلطیوں پر فوکس نہ کریں. دس شوڈ بی لائک دس, بٹ دس از دا آئیڈیل سچویشن. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں احساس ذمہ داری موت کو نظر آنے کے بعد ہو. یہ ہم چاہتے ہیں سوف تعلمون ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہو جائے. آپ کی ناراضگی کا اظہار ڈیسنٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے, لیکن آپ کے ناراضگی کے اظہار سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر علم کتنا پینیٹریٹ ہوا ہے. آئی ایم لٹرلی ٹیلنگ یو لٹرلی کہ جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں نا تو 2 بہنیں ہیں, دونوں مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں, لیکن ایک کے الفاظ میں ناراضگی کے ساتھ ہر لفظ کے اندر ایک ادب محبت رسپیکٹ کا اینگل لٹرلی ٹپک رہا ہوتا ہے, اور دوسری بہن محبت وہ بھی بہت کرتی ہیں, ناراض وہ بھی ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے ان کے میسیجز دیکھ کر کہ جیسے ابھی ان کے دل کے اندر علم اور عمل کے اندر علم ایبزارب نہیں ہوا. یہ پتہ چل جاتا ہے. اگر میں فیل کر سکتی ہوں تو یاد رکھیں جو باہر والے لوگ ہیں جو دین سے ابھی تھوڑے سے ڈسٹینس پر ہیں وہ تو پھر ہماری باتوں کو بہت زیادہ فیل کریں گے, بیکاز دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ آف اس. ہم ان کے لیے نہیں اچھے بنتے, ہم اس دین کی محبت میں اچھے بن رہے ہیں, ہم اس رب کی اطاعت میں اپنے اندر نرمی لا رہے ہیں, ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اخلاق اپنے بہتر کر رہے ہیں, جن کے لیے آتا ہے کہ وہ کبھی کمپلینٹس نہیں کرتے تھے, غصہ نہیں کرتے تھے, اور اگر غصہ کرتے تھے تو بہت کنٹرولڈ ٹون کے ساتھ کرتے تھے. تو ہمارے اوپر بہت ذمہ داری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سوف تعلمون کسی کیٹیگری میں ہم پر ایسے اپلائی کرے کہ ہمیں موت کے بعد احساس ہو آئی کین بی مور نائسر, آئی کین بی مور سویٹر, آئی کین بی مور ڈیسنٹ. ہم نہیں چاہتے کہ موت کے بعد یہ احساس ہمارے اندر آئے. ہم چاہتے ہیں یہ احساس ہمارے اندر آج سے آ جائے, قرآن پڑھ کے آ جائے, خوبصورتی کے ساتھ آ جائے, اور ہم اس سوف تعلمون کا فائدہ اپنی دنیا کی زندگی میں اٹھا سکیں. تو یاد رکھیں اس زندگی میں جو تعلمون کی کیٹیگری میں آ گیا بس وہ کامیاب کھلاڑی ہے. بات ہم نے یہیں سے شروع کی تھی نا, کامیابی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں وقت اور ذمہ داریوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیں. اور رب کی پہچان حاصل کرنے والے اپنے غصے کے اظہار میں ڈیسنٹ ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے لو بھلا غصے کے اظہار میں کون ڈیسنٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ غصے کے اظہار میں ڈیسنسی کیسے مینٹین رکھی جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غصے کے اظہار میں بھی ڈیسنسی مینٹین کی جا سکتی ہے. اینڈ ہی از رول ماڈل فار آل آف اس, یس فار آل آف اس. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو سوف تعلمون اپنی زندگی میں حاصل کرنے والے کامیاب کھلاڑی ہیں, ورنہ جو نہ اس پوائنٹ تک آ سکیں موت ان کی استاد بنتی ہے. زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ہوش اور خواہش سے کوشش کریں رب کی کتاب کو جانیں اور اس پر عمل شروع کر دیں. ہوش اور خواہش کے ساتھ رب کی کتاب پر عمل شروع کر دیں. بس یہ کوشش آج سے شروع کر دیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے گا, آپ کو ایک لیول آف ڈیسنسی مینٹین کرنے کی طاقت بھی دے گا, اور آپ کو ریگریٹ سے بچائے گا جس میں ہزاروں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ انوالو ہوں گے جب موت ان کی استاد بن کر ان کو سوف تعلمون کا سبق پڑھائے گی. اسکالرس کے نزدیک میجورٹی انسان وہ ہوں گے جن کے لیے موت ایک ایسا آئینہ بن جائے گی, ایک ایسا استاد بن جائے گی کہ تب ان کو اللہ کی ہر بات سچی نظر آئے گی. تو ہم انسانوں کے لیے جن کو الحمدللہ اس دنیا کی زندگی میں
قرآن نصیب ہو گیا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھنا ہمیں مل گیا ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کا مفہوم کھول دیا ہے۔ پلیز اپنی زندگیوں کو فلٹر کیجئے اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کیجئے، اور ہوش اور خواہش کے ساتھ نہ صرف اس کتاب کا علم حاصل کیجئے بلکہ اس علم کو اپنے عمل میں ریفلیکٹ کریں۔ آپ کا اور میرا بہت زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم مستقل علم سے کنیکٹڈ رہیں، یہی کنسرن ہوتا ہے نا، وچ از ویری گڈ، اور ہمارا اس علم سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ جب رہیں گے ہمارا عمل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ علم سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا علم سے جڑنا چاہے ابھی صرف ایک دن کا ہو، آپ کے کردار میں اس علم کی کوئی نہ کوئی مٹھاس، اس علم کی کوئی نہ کوئی چاشنی نظر ضرور آنی چاہیے۔ اور جتنا اب آپ اندازہ کر لیں، اگر ایک خاتون 10 سال سے علم سے کنیکٹڈ ہیں تو ان کی کردار میں کتنی چاشنی نظر آنی چاہیے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اس کی پرسنٹیج کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہوش اور خواہش کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کی درستگی کے لیے، آپ کو اپنے کردار میں خود بخود تبدیلی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ میجورٹی انسانوں کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ موت جب سبق پڑھاتی ہے تو یہ بڑا ندامت سے بھرا ہوتا ہے۔ موت جب سبق پڑھاتی ہے سوف تعلمون میں، یہ بڑا دردناک سبق ہوتا ہے، اور موت جب سبق پڑھاتی ہے سوف تعلمون کے تھرو تو یہ سزا کا احساس اور تکلیف بڑھانے والا، رنج میں انسان کو ڈبو دینے والا احساس ہوتا ہے۔ تو تعلمون کو دیکھیں جمع آیا ہے، تم سب ان قریب جان لوگے۔ کلا سوف تعلمون کی اگلی ایکسپلینیشن اسکالرز نے اس طرح دی ہے کہ سورت التکاثر صرف اور صرف ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی ہے جو لوگ جو ہیں وہ علم سے، اسلام سے، عمل سے دور ہیں۔ یہ سورت ہر انسان سے بات کر رہی ہے، اور قرآن کی ہر آیت ہر انسان سے بات کرتی ہے۔ تو اسکالرز کے مطابق جو نیکسٹ ایکسپلینیشن ہے کلا سوف تعلمون سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 کی، وہ یہ ہے کہ یہ تعلمون جمع آیا ہے، تم سب جان لوگے، یعنی مومن بھی جان لے گا اور کافر بھی جان لے گا، سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں علم ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ہاں مجھے تو اپنی زندگی میں ایک قرآن سے جڑنے کا موقع مل گیا، تو مجھے تو پہلے سے سارا علم ہے کہ موت برحق ہے، فرشتہ آتا ہے، ان کو ملاک الموت کہتے ہیں، پھر ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر ہماری روح کو ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر ہم سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، پھر عالم برزخ ہوتا ہے، دین اٹ ول بی روز محشر، دین اٹ ول بی حساب کتاب۔ آپ کیا مجھے سب معلوم ہے؟ تو سوف تعلمون کے اندر پھر میں کیسے فال کروں گی؟ تو آپ اس کو سمجھیں، اسکالرز کہتے ہیں جب موت آئے گی تو مومن کو بھی بہت جلدی علم ہو جائے گا سوف تعلمون سے، موت کو دیکھ کر، کہ وہ فائدے میں رہا، اس نے جو اپنے آپ کو دنیا کا غلام نہیں بنایا وہ فائدے میں رہا، وہ جو رب کا غلام بن کر رہا وہ فائدے میں رہا، وہ جو اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا وہ اجر سمیٹ گیا۔ مومن اپنی موت پر جان لے گا کہ وہ جو سود سے بچا، رشوت سے بچا، دھوکے سے بچا، وراثت کا مال ہڑپ کرنے سے بچا، ہیلے بہانوں سے بچا، ناجائز کمائی سے بچا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، اپنے آپ کو ان باؤنڈریز کو کراس کرنے سے جس نے بچایا، جہاں اللہ نے کہا تھا کہ ان کے قریب نہ جانا، اس کو اس موت کے ساتھ ہی احساس ہو جائے گا سوف تعلمون، وہ بہت جلدی جان لے گا وہ فائدے میں رہا، ٹوٹل فائدے میں رہا، اور پھر وہ دن ہوگا جب وہ فائدہ اس کو مزید سکون اور اطمینان اور انعام دے کر جائے گا۔ وہ جو اس نے وقت مومن نے اپنی زندگی میں عبادت پر لگایا، اٹ واز ناٹ اے ویسٹ،
It was a true business جو اس کو بہت بینیفٹ دے گیا. سوف تعلمون, مومن اس دن جان لے گا. اور کافر کو کیا پتا چلے گا اس دن؟ کافر جان لے گا کہ اس کا دنیا کے پیچھے بھاگنا, مٹیریلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنا, لالچ پر بیسڈ کرنا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں رہنا, ہر وقت مزے کی تلاش میں رہنا اس کو نقصان دے گیا. کافر جان لے گا کیسے اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا. کافر جان لے گا کیسے اس نے اپنی زندگی کی چند لمحوں کی لذت کے لیے آگے آنے والی زندگی جو انلمیٹڈ تھی اس کو اندھیرا کر لیا. اس دن احساس ہوگا کہ ماں باپ کی نصیحت کیوں نہیں سنی, امی کی باتیں کیوں نہیں مانی. اس دن احساس ہوگا اپنے والد کی قدر کیوں نہیں کی, ان کی ڈانٹ کو اپنے لیے مبارک کیوں نہیں سمجھا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آج کے بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اس وقت جو ماں باپ کی ڈانٹ بیٹا بری لگ رہی ہے نا, ایک وقت آئے گا کہ تم تڑپو گے کہ یہ ڈانٹ سننے کے لیے میرے کانوں میں آواز آ جائے, اور پھر وہ آواز نہیں آئے گی, اور پھر تم کو احساس ہوگا کہ یہ ڈانٹ کتنی قیمتی تھی, یہ روکنا ٹوکنا کتنا اہم تھا. اصل میں یہ ماں باپ کی محبت تھی جو انسان کو زیادہ تر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کے سامنے اپنی اولاد آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ کل سوف تعلمون اسکالرس کے نزدیک دونوں طرح کی کیٹیگریز کو علم دے جائے گا. مومن کو فائدہ ہوگا کہ اس نے جن وعدوں پر عمل کیا الحمدللہ وہ سارے وعدے سچے تھے, اور کافر کو علم ہو جائے گا, غافل کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں وقت اپنا سارا ضائع کر دیا, ویسٹ کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ موت کا دن بعض لوگوں کے لیے یا قیامت کا دن بعض لوگوں کے لیے روز ندامت ہوگا, دا ڈے آف ریگریٹ ہوگا, یوم الحسرہ ہوگا, ریگریٹ کا دن ہوگا. کس چیز کا ریگریٹ؟ کہ ہم نے اپنی دنیا کی اپرچونٹی مس کر دی. اور میں نے آپ کو اپنی ٹاک کے شروع میں ہی کہا تھا جس اپرچونٹی کو ایک دفعہ مس کر دیا جائے وہ اپرچونٹی پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آتی, اور موت کے بعد کوئی اپرچونٹی ہاتھ نہیں آئے گی. سو دس واز دا ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 3.